ارادے کی طاقت، یہ کتاب انسانوں اور خدا اور کائنات کی تخلیقی صلاحیت کے درمیان تعلق کو تلاش کرتی ہے، اور یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کس طرح زیادہ بامقصد زندگی گزار سکتے ہیں۔ قوت ارادی سے کیا مراد ہے، یا ارادے کی قوت سے کیا مراد ہے؟ ارادے کی طاقت کو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر سوچنا کہ آپ جو مستقبل چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں، چاہے اچھی صحت ہو، ہم آہنگی ہو، خوشی ہو، پیسہ ہو، استحکام ہو، امن ہو، تخلیقی صلاحیت ہو، یہ سب آپ کے سامنے آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے جیسا آپ سوچتے ہیں ویسے ہی آپ حاصل کرتے ہیں۔ یہ کتاب ارادے کی کھوج کرتی ہے، جیسا کہ آپ کچھ کرتے ہیں، ایک توانائی کے طور پہ جس کا آپ حصہ ہیں۔ ہم سب یہاں ارادے کی پوشیدہ طاقت کے ذریعے ارادہ کر رہے ہیں۔ یہ کتاب نیت کو توانائی کے شعبے کے طور پہ دیکھنے والی پہلی کتاب ہے، جس تک آپ رسائی حاصل کر کے اپنی زندگی کو ارادے کی طاقت سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ آپ ارادے کی طاقت کو کیسے مشق کرتے ہیں؟ اس کا بہترین وقت ہے نماز کے بعد۔ ہر روز نماز کے بعد، مراقبے کے بعد چند منٹ تک یہ عمل جاری رکھیں۔ ارادے کو عام طور پہ ایک خاص قسم کے عزم کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ کتاب آپ کے دماغ کو تربیت اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کی مدد کرے گی۔ مصنف آپ سے کہتے ہیں کہ ہر چیز کو محسوس کریں جیسا کہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ مصنف آپ کو اپنے مقصد پر بھروسہ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ دوسروں کو دینے اور مدد کرنے سے ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم وہی بنتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، اس لیے ہمیشہ مثبت سوچیں اور وہی سوچیں جو کہ آپ چاہتے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ آپ اس طرح عمل کریں جیسے آپ کی خواہش کی ہر چیز آپ کے ساتھ موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ جو کرتے ہیں اس سے محبت کریں اور جو آپ پسند کرتے ہیں اسے کریں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اگر آپ اپنے مقصد سے جڑے ہوئے محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ آپ کا مقصد صرف دوسروں کی خدمت میں ہے۔ کتاب آپ کو اپنی دنیا کو اپنے طریقے سے تخلیق کرنا سکھاتی ہے، ہماری روحانی زندگیوں میں نیت کی طاقت اور اہمیت کو دریافت کرتی ہے۔ جو لوگ ارادے اور مقصد سے متحرک ہوتے ہیں تو حیرت انگیز چیزیں کر سکتے ہیں۔ کچھ رکاوٹیں ہیں جن سے نپٹنا ضروری ہے، یعنی ناراض ہونا بند کریں، جیتنے کی اپنی ضرورت کو جانے دیں، صحیح ہونے کی اپنی ضرورت کو چھوڑ دیں، برتر بننے کی اپنی ضرورت کو چھوڑ دیں، اپنی ساکھ چھوڑ دیں، اپنی زندگی کو خدمت میں وقف کر دیں۔ وین ڈائر لکھتے ہیں کہ ارادہ ایک لامحدود اور ابدی ذریعہ ہے جو اس کائنات میں تمام تخلیقات کی رہنمائی کرتا ہے۔ نیت کا کیا مطلب ہے؟ نیت لامحدود ہے، اراد ہمہ گیر ہے، نیت تخلیقی صلاحیت ہے۔ قوت ارادی کا کیا مطلب ہے؟ آپ ارادے کی طاقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ زندگی میں بہت کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب ارادوں کی طاقت سے متعلق ہے، وہ طاقت جس سے ہم عموماً بے خبر ہیں۔ کتاب کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے جو ہم چاہتے ہیں، یعنی اگر ہم اچھائی کو راغب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو زندگی اچھی ہوگی، اگر ہم منفی کا ارادہ کریں گے تو ہماری زندگی منفی تجربے کو راغب کرے گی۔ اپنی سوچ کو اچھے نتائج پہ مرکوز رکھیں۔ جب آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے ارادے سے جڑے رہتے ہیں۔ یہ کتاب ان لوگوں کو پڑھنی چاہیے جو کہ روحانیت کی طرف راغب ہیں۔ کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ارادہ کتنا طاقتور ہو سکتا ہے اور آپ اس کی لامحدود صلاحیتوں تک کیسے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ نیت کا کیا مطلب ہے؟ ارادے کا عام طور پہ وہ چیز ہے جسے آپ انجام دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
مثال کے طور پہ اگر میں کل کرکٹ کھیلنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں کل شام کو کرکٹ کھیلنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ نیت تمام تخلیق کا سر چشمہ ہے۔ یہ کائنات میں ہر جگہ موجود ہائی وائبریشن انرجی کا ایک پوشیدہ میدان ہے اور تمام تخلیق کی رہنمائی کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نیت کو ایک روحانی ذرہ سمجھو جو ہمارے اندر موجود ہے اور ہماری ترقی میں مدد کرتا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ نیت لامحدود ہے۔ مثال کے طور پہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھیں، ان سب کے اندر نیت ہوتی ہے۔ ارادہ زندگی کی تمام شکلوں میں موجود ہے۔ اگر آپ نیت سے منقطع ہیں تو آپ شاید پرامر زندگی گزارنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ نیت کی حد کوئی نہیں جانتا، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، سب اس لیے کہ یہ تمام تخلیق کا مرکز ہے۔ زیادہ تر لوگ جہالت میں رہتے ہیں، وہ نیت کے وجود سے انکاری ہیں۔ نیت کو توانائی کے ایک بڑے لامحدود دائرے کے طور پہ سوچیں۔ جانور اپنی اصلی فطرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شیر جانتا ہے کہ اسے زندہ رہنے اور خوشی سے رہنے کے لیے شکار کرنا پڑتا ہے۔ یہ صرف وہی کرتا ہے جو اسے کرنا ہے، یہ شیر کی فطرت ہے۔ لیکن انسان پیچیدہ دماغ رکھتا ہے، ہم ہر چیز پہ سوال کر سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ چیزوں کو دیکھنے کے انداز کو تبدیل کریں اور جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ بدل جائیں گی۔ ڈاکٹر وین ڈائی اس کتاب میں ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، رحم دلی سے رہنا چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے۔ وہ اس کتاب میں لالچ کی تعلیم نہیں دے رہے۔ وین ڈائر عظیم شاعر حافظ کا حوالہ دے کر توقعات کے بغیر دینے کے تصور کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس تمام عرصے کے بعد بھی سورج کبھی بھی زمین سے یہ نہیں کہتا کہ تم میرے مقروض ہو۔ ارادے کی طاقت کو استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر سوچنا کہ آپ جو مستقبل چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں۔ ہم جان بوجھ کر سوچنے اور اپنی پوری زندگی کو اپنے دماغ سے بنانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہر ایک شخص اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ارادے کی طاقت کو استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ اس سے واقف ہو یا نہ ہو۔ جب بھی آپ سوچتے ہیں آپ اپنی مستقبل کی زندگی کا ارادہ کر رہے ہیں۔ جو سوچتے ہیں وہی ہیں جو آپ اپنی زندگی میں راغب کریں گے۔ کوئی وقت ایسا نہیں جب یہ قانون کام نہ کر رہا ہو، بالکل اسی طرح جیسے کشش ثقل۔ جب آپ اس شاندار قانون کو سمجھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کر رہا ہے تو پھر اسے جان بوجھ کے آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ آپ جو کچھ نہیں چاہتے اس کے بارے میں سوچ کر آپ اسے غیر شعوری طور پہ اپنے نقصان کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اپنے خوابوں کی زندگی کا ارادہ پہلے سے کریں۔ پیشہ ور سرفر جب وہ 8 سال کی تھی تب انہوں نے پہلی بار عالمی چیمپئن بننے کا ارادہ کیا۔ اس کا انہوں نے اپنا خواب کو دیکھا۔ روز ارادہ کریں اور ارادے کی طاقت سے اپنے آنے والی زندگی بنائیں۔